نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائیں ان کے پاس تیرا رب یا آ جائے ان کے پاس تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں۔ جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا اپنے دین کو اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص لایا ایک نیکی پس اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو شخص لاتا ہے برائی پس نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس کے مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین ذی وقار، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کیا۔ اس رکوع سے پہلے جو رکوع ہم نے پڑھے ان میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی بیان کیا اور دیگر مسائل و احکام کو بیان کیا۔ اور اللہ رب العزت نے حقوق اللہ، حقوق العباد اور دیگر مسائل و احکام عقلی دلائل کے ساتھ بیان فرمائے، نقلی دلائل کے ساتھ بیان فرمائے اور عوام الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے مثالیں دے دے کر باتوں کو سمجھایا۔ اب اگر عقلی دلائل، نقلی دلائل اور مثالوں کے دینے کے باوجود کوئی بندہ نہیں سمجھتا تو اس کی عقل کا کیا ہے؟ فتور ہے۔ اس کی عقل کا کیا ہے؟ فتور ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا سب کچھ میں نے ان کے لیے بیان کیا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آتے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں آتے۔ میں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، صرف ایک ہی بات ہے کہ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ فرشتوں کے آ جانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر ان کے پاس آ جائیں، صرف اب ان کو عذاب کا انتظار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یا او یا
یأتی ربک، یا آ جائے ان کے پاس ان کا رب، کہ یا تو اس رب کی نشانیاں آ جائیں، یا بعض مفسرین نے لکھا کہ رب ذوالجلال کی ذات خود بخود آ جائے، جیسا کہ بروز قیامت میدان محشر میں اللہ رب العزت خود تشریف لائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا آنا کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس ذات کی شان ہے۔ اب اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے آئے گی۔ جیسے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہی کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں کشادہ ہیں۔ اب ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس بات پر یقین لائیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ اب اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ مجھے تم وہاں پاؤ گے۔ اب اللہ کس طرح وہاں پر موجود ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا یقین ہونا کافی ہے کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں، کسی غار کے اندر چلا جاؤں، کسی تہ خانے میں چلا جاؤں، چھت پر چلا جاؤں، جہاں مرضی چلا جاؤں، میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میں وہ ذات ہوں جو دیکھنے والا بھی ہوں سننے والا بھی ہوں۔ میرے اور آپ کی طرح دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ آنکھوں سے کانوں سے پاک ہے۔ اب اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو اس بات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ دیکھتا کیسے ہے، اللہ سنتا کیسے ہے، بس اتنا یقین ہونا کافی ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ اب میرا اور آپ کا اتنا ایمان ہونا کافی ہے کہ اللہ خود بذات خود عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ اب اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے وہ عرش پر جو ہے وہ تشریف فرما ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا او یأتی ربک، یا تو اس سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں یا اللہ کی ذات خود ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت تشریف لائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائے تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، کیا آ جائے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض نشانیاں۔ فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، جس دن آئے گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان۔ ایک بات۔ نمبر 2 لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا۔ ایک جانور کو اللہ رب العزت پہاڑی سے نمودار کریں گے اور وہ جانور انسانوں کے ساتھ کلام کرے گا، جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ایسے جانور کو پیدا کریں گے قرب قیامت جو جانور بندوں کے ساتھ کلام کرے گا اور انسان اس کے کلام کو سمجھیں گے بھی صحیح۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سورج کو مشرق کی بجائے کس سے نکالیں گے؟ جس دن دابۃ الارض نمودار ہو گیا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل گیا، ایمان اس کے بعد قابل قبول نہیں، ایمان اس کے بعد قابل قبول۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب سورج مشرق کی بجائے کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا نا لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگ سارے کے سارے جو مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن تب ان کا ایمان لانا قابل قبول ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ ایمان والے ہیں لیکن اعمال حسنہ نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے، ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اعمال حسنہ کرنے میں وہ کمی کوتاہی سستی کا شکار ہے۔ اب ان کی نیکیاں کب تک قابل قبول ہے؟ جب تک کہ دابۃ الارض اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکل آتا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی مومن کی کسی بھی نیکی کے کام کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حالت نزا میں ہوتا ہے
اب حالت نزع میں کوئی کافر تھا اور حالت نزع میں جب اس کے اوپر موت آن پڑی ہے، اب اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرعون کو جب غرق کیا نا، تو فرعون نے کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، اللہ نے کہا نہ بھائی اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نشانیاں لائیں گے، یعنی کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع فرمائیں گے، اس وقت سے پہلے پہلے ایمان اور اس وقت سے پہلے پہلے نیکیاں کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، وگرنہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہوتا۔ کوئی مسلمان ہے اور وہ حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی کرنے والا ہے، حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرنے والا ہے، اس کے پاس تب تک موقع ہے، تب تک چانس ہے جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آتا، یا اس وقت تک اس کے پاس موقع ہے جب تک کہ اس پر جو ہے وہ موت آن نہیں پڑتی، حالت نزع میں نہیں جا پڑتا۔ اس وقت سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے، توبہ قابل قبول ہے۔ اگر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس وقت توبہ کے دروازوں کو اللہ کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا۔ تو فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن آئے گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا، پہلے ایمان نہیں لایا اب لا رہا ہے، اب قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی، ایمان لایا لیکن نیکیاں نہیں کی، اب کرے گا تو اب قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ قل انتظروا انا منتظرون، اے محبوب پیغمبر آپ ان سے فرمائیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی کیا کرنے والے ہیں؟ انتظار کرنے والے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا، قیامت کی نشانیاں بتائیں گے۔ جیسے وہ مشہور حدیث مبارکہ جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر جو ہے وہ 3 سے 4 سوال کیے۔ لاسٹ والا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی اس کو پتہ ہے جو اس کے کیا کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے مختلف قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ کیا مذکور ہے۔ جیسے حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، یاجوج ماجوج کا آنا، ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری کثیر تعداد میں احادیث کے اندر قیامت کی نشانیاں کیا ہے مذکور ہے، اور آلموسٹ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری تقریباً کیا ہو چکی ہیں؟ پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی 5 سے 10 کے قریب بڑی بڑی نشانیاں رہتی ہیں، باقی ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جدا جدا کیا، دینہم اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ فرمایا کہ آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، آپ کا حضور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دین میں کیا ڈالتے ہیں؟ تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کرے آپ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہمارے اس معاشرے میں بڑا شور ہوتا ہے، بڑا بابیلا مچایا جاتا ہے کہ جناب قرآن کہتا ہے کہ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ۔ اور ابھی سورۃ الانعام کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو مولوی ہے انہوں نے اپنے فرقے بنا کر رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ یہ مولوی تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور ان لوگوں نے خود ہی قرآن کے خلاف کیا بنا رکھے ہیں؟ فرقے بنا رکھے ہیں۔ بات کو سمجھ فرمایا کہ فرقہ کہتے کسے ہیں؟ اب مفسرین کرام نے اس پر بڑے خوبصورت انداز میں اس پر وضاحت کی، میں اس کا اقتباس آپ کے سامنے رد کر دیتا ہوں 2 لائن۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو کسی شخص واحد کے نظریے، سوچ، فکر کو لے کر کیا چلنا شروع کر دے، اور اس شخص واحد کی جو سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، عقائد ہے،
وہ قرآن و حدیث کے بالکل کیا ہیں؟ خلاف۔ فرقہ اسے کہتے ہیں کہ ایک کثیر تعداد میں ایک جماعت ہے جو ایک الگ سے ایک راستے پر چل رہی ہے اور ان کا راستہ قرآن و حدیث والا راستہ نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فرقہ کہا جائے گا۔ اور بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت سے لکھا کہ اب اس آیت میں جو خالصتاً خطاب کیا جانا ہے وہ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے۔ کیا یہود و نصارہ تم فرقے فرقے نہ بنو، ایک جماعت بن جاؤ کہ تم بھی کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ، تم بھی ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی ایک رسول کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی ایک کتاب کو ماننے والے بن جاؤ، تم بھی آخرت پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کیا یہ ایک خدا کو نہیں مانتے؟ کیا یہ ایک رسول کو نہیں مانتے؟ کیا یہ ایک کتاب کو نہیں مانتے؟ کیا یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے؟ جواب ہوگا لاتے۔ اب فرمایا کہ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اپنے آپ کو کیوں کہلاتے ہیں پھر؟ تو اس کا آسان سا جواب دینے سے پہلے آپ سے چند سوال ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنا نام لکھتے ہوئے رانا نہیں لکھتے، گجر نہیں لکھتے، کیوں جی؟ کھوکھر نہیں لکھتے؟ لکھتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہ نسبت ہے ان کی طرف، وہ ان کی پہچان ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کیوں کہتے ہیں؟ علاقے کی طرف نسبت۔ امام ترمذی کو ترمذی کیوں کہتے ہیں؟ ترمذ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ نسائی کو امام نسائی کیوں کہتے ہیں؟ علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بہت سارے ایسے مشائخ گزرے ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ ان کے حسب و نسب کی طرف تھی، جیسے جو ہے وہ صدیق کی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف نسبت ہے، جیسے فاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی طرف نسبت ہے، عثمانی حضرت عثمان غنی کی طرف نسبت ہے، حسنی اور حسینی حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ جس نسبت ہے، جیسے ہم جو ہے وہ علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو مجھے کوئی پوچھے کہ جناب آپ دیوبندی کیسے ہوئے، میں کہوں گا میرے استاد ہے جن کا نام ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب، ان کے استاد ہیں، ان کا نام ہے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے جو استاد ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، وہاں پر انہوں نے پڑھا، ان سے جو ہے وہ ہمارے بڑے شیخ صاحب نے پڑھا، ان سے ہمارے شیخ صاحب نے پڑھا، ہم نے اپنے شیخ صاحب سے پڑھا۔ اس طرح یہ ہماری نسبت ہے کس کی طرف؟ دیوبند کی طرف۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں وہ بھی ایک علاقے کی طرف ان کی کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اب اس نسبت سے بڑھ کر اگر کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اس کا جو بھی بانی ہے، اگر وہ اپنے بانی کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے جیسے حضور کی بات حرف آخر ہے، غلط ہے۔ اگر وہ اپنے بانی کی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف لا کر کھڑا کر دیتا ہے، غلط ہے۔ اسی طرح اگر وہ آدمی اتنا متعصب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، کوئی دیوبندی یہاں نہیں آ سکتا، کوئی بریلوی یہاں نہیں آ سکتا، کوئی اہل حدیث یہاں نہیں آ سکتا، غلط ہے۔ اگر کوئی دیوبندی آ جائے تو اسے کہا جائے کہ بھئی مسجد کو کیا کرو؟ دو۔ اگر کوئی بریلوی آ جائے تو اسے کہا جائے کہ بھئی اس کے پیچھے یا ہماری اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ اگر اتنا متعصب پن ہے کسی کے اندر تو اب یہ بندہ جو ہے وہ صرف نسبت نہیں کر رہا بلکہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ اس کو قیامت والے دن کیا دینا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر کوئی صرف نسبت کی خاطر اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے، تو اس میں یہ والا حکم نہیں آتا کہ ان الذین فرقوا دینہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں کیا ڈالا؟ تفرقہ ڈالا۔ دین میں تفرقہ یہ ہے کہ ہر وہ بات اختیار کرے جو قرآن و حدیث کے کیا ہو؟ بالکل خلاف۔ اب ہمارے ہاں جتنے بھی اختلاف ہے عموماً جو ہے وہ اختلافات فروعی اختلافات، کوئی کہتا ہے جی رفع دین نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے آمین اونچی بات سے کہنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کام کرنا چاہیے فلاں نہیں۔ اب جتنے بھی فروعی اختلافات ہیں، اگر ان فروعی اختلافات کے پیچھے احادیث موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں، لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس احادیث آ گئی، قرآن آ گیا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے، اور وہ سمجھ بھی گیا لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتا چونکہ میری جو جماعت ہے وہ یہ عمل کر رہی ہے، تو یہ کیا بندہ غلط ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس ایتھینٹک جو ہے وہ قرآن کی آیات موجود ہے، احادیث موجود ہے، اور وہ سمجھتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اہل علم کا جو اختلاف ہے باعث رحمت ہے، مخالفت باعث رحمت ہے، اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کا جو اختلاف ہے نا یہ باعث رحمت ہے۔ بڑوں میں تو اختلاف تھا، صحابہ کے دور میں بھی تھا، حضرت اماں عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا،
حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان اور اماں عائشہ کے درمیان بڑا اختلاف ہوا. تو اب اختلاف کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم اماں عائشہ کو غلط، ابو ہریرہ کو صحیح، ابو ہریرہ کو غلط، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صحیح، ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ بڑوں کا اختلاف تھا اور دونوں کے پاس کیا ہے؟ احادیث ہے. ایک صحابی رسول نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اماں جی نے کہا جھوٹ بولتا وہ بندہ. جس نے کہا حضور نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ پیشاب کیا. اختلاف ہو گیا لیکن دونوں کے پاس حدیث. اماں جی فرماتی ہیں میں نے کبھی جو ہے وہ حضور کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اماں جی جو بات کر رہی ہیں وہ گھر کی بات کر رہی ہیں، اور جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ کب کیا؟ وہ باہر کیا ہے، قوم کی روڑی پر، بخاری کے اندر حدیثوں بار ہے. تو اس لیے بڑوں کا اختلاف اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ میرا اور آپ کا اختلاف جسٹ اختلاف ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پریشانی کی بات ہے. اختلاف برائے اختلاف سے بچنا چاہیے. اختلاف برائے اصلاح کے اندر کوئی گڑبڑ والی بات نہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا تو فرقہ نہ ہو جاؤ. پھر بھائی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ نے سمجھا ہوا فرقہ یہ ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو خدا بناتا ہے، یہ لوگ فرقہ ہے. کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کو خدا بنا رہا ہے، یہ فرقہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کو خدا بنا رہا ہے، یہ فرقہ ہے. کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ایک فرد گرو نانک کو جو ہے وہ اللہ کے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑا کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. کوئی لوگ جو ہے وہ جو 12 امام ہیں ان کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، یہ فرقہ ہے. یہ فرقے نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی، یہ نسبت ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت ہے. اور جو بندہ اس نسبت سے بڑھ کر اس کو کوئی سمجھتا ہے تو بھئی میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے اپنی نسبت پر بڑا فخر ہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. صحابہ کرام کو اپنے صحابی ہونے پر بڑا فخر تھا، اہل بیت کو اپنے اہل بیت میں شامل ہونے پر بڑا فخر تھا. حضرت ویسے کرنے کو کتنا جو ہے وہ شوق تھا، جذبہ تھا کہ بھئی میں بھی صحابیت کے شرف کو پہنچ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بھئی یہ ویسے کرنے کو پیغام پہنچاؤ کہ آپ اپنی اماں کی کیا کرو؟ خدمت کرو. تو اس لیے جو ایک نسبت ہوتی ہے اس نسبت پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن فخر کرتے ہوئے باقیوں کی تردید کرنا یہ اچھی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا ہے اپنے دین کو اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. جو بھی کارستانیاں وہ کر رہے ہیں ان کا وبال ان کے اوپر. حضور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی بات درست نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت ان کو بتا دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. فرمایا کہ ہاں وہ حدیثوں مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے. فرمایا 71 کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. ایک فرقہ کیا ہے؟ جنتی ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ یا میرے اور میرے جو ہے وہ ایک روایت میں ایسا بھی آیا کہ جو میرے جانے کے بعد 2 چیزوں کو تھام کر رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، قرآن کو اور اہل بیت کو. اب سوال یہ ہے کہ یار ہم میں سے کون بندہ ہے جو قرآن کے مطابق اور اہل بیت کی زندگی کے مطابق، اہل بیت کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ کامیاب ہے. کون بندہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور صحابہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کامیاب ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون صحیح ہے کوئی غلط ہے؟ بھئی حضور نے بتا دیا کہ جو میرے طریقے پر ہے وہ صحیح ہے، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن کے طریقے پر ہے وہ صحیح ہے، جو اہل بیت کے طریقے پر ہے وہ صحیح ہے. تو اس لیے کہ ہمارے پاس 4 ہی طریقے ہیں، 4 ہی راستے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو کیا کرنا پڑے گا؟ اختیار کرنے پڑے گا. وگرنہ اگر کسی گورے شورے کی بات کو مانا، کسی کالے کی بات کو مانا تو وہ اپنی بات کو ماننے کے بعد اس عمل کے مطابق قیامت والے دن اس کا وبال چکھ لے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو شخص لایا ایک نیکی بس اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ایک نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک نیکی کی، من جاء جو شخص لایا بالحسنات ایک نیکی فلاح عشر امثالھا، اس بندے کے لیے کتنے ہیں؟ 10 گنا اجر. کیا مطلب؟ ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہاں پر سمجھایا بیٹا کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نیکی کر لے. نیکی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بحفاظت قبر تک لے کر جانا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے اور غیبتیں کرتا چلا جا رہا ہے، غیبتیں کرتا چلا جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں شور شرابہ کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے غیبتیں کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے تجارت کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے اور جاتے ہوئے بھی غیبتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اب اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو نماز پر مثال کے طور پر 100 نیکیاں ملنی تھی اور جتنی اس نے کارستانیاں کی ہیں ان کے بدلے میں اسے جو ہے وہ 1000 گناہ ملا ہے۔ اب اس 1000 میں سے 100 کو نکال لو، 900 تو پھر بھی گناہ باقی رہے۔ تو اس لیے نیکی کرنے کی بات نہیں، فرمایا من جاء، جو شخص لایا بالحسنتی، ایک نیکی، فلہ، کب؟ قیامت والے دن کی بات ہو، فلہ، پس اس کے لیے عشر امثالھا، کتنی نیکیاں دی؟ 10 نیکیاں۔ ایک روایت تیسرے اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ قادر ہے کہ اس سے بڑھا چڑھا کر بھی اسے کیا عطا فرمائے؟ اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے 1 نیکی عطا فرماتا ہے، جب وہ بندہ نیکی کر دیتا ہے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اب مفسرین نے کرام لکھا کہ جو بندہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ میں سے مجھ میں سے جس چیز کا بھی ارادہ یہ تھا نا کہ یار مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے جی؟ مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بعد درس قرآن میں شریک ہونا ہے۔ اب جو بندہ اپنے گھر سے رہتے ہوئے یہاں تک جتنے قدم چلا، ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 700 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھتا ہے اس کو 100 رکعت نماز پڑھنے کے برابر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ دین کا ایک باب سیکھتا ہے اللہ اسے 1000 رکعات نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، یا فرمایا کہ برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے دین کی کتنی باتیں سیکھی، آج ہم نے قرآن کی جو ہے وہ کتنی آیتوں کو سنا۔ تو اس لیے میں اور آپ الحمدللہ اس اعتبار سے کہیں ہیں سعادت مند ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ دوسری فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص لایا برائی کو، فلا یجزا الا مثلہا، فرمایا کہ نہیں ہے بدلہ، پس نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس کے مثل، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرے گا بلکہ نیکی نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے 1 نیکی، نیکی کرتا ہے قرآن کے مطابق 10 نیکیاں، نیکی کرتا ہے حدیث کے مطابق 10 سے 700 گناہ، لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو مفسرین نے کرام لکھا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کتنا رحیم ذات ہے وہ، کتنی کریم ذات ہے، کتنی شفیق ذات ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی، گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں، نیکی کرے تو 1 کی بجائے 10 یا 10 سے لے کر 700، لیکن فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کے بدلے میں بڑھایا نہیں جاتا، 1 گناہ کر رہا ہے 1 ہی گناہ ملے گا، 1 گناہ کر رہا ہے 1 ہی۔ اور بعد نے یہاں تک بھی لکھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے فرشتے تب بھی نہیں لکھتے۔ کتنی رحیم ذات ہے، کتنا ہمارے ساتھ اللہ کا پیار ہے، اللہ کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ نہیں لکھنے کا حکم دے رہا، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کو مہلت دو، میرے بندوں کو چھوٹ دے دو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ میرے معبود نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، چنگا خطا کار ہوا ہے جن کو لوگ خطا ہو جائے تو فوراً کی کر لے، توبہ کر لے، فوراً معافی مانگ لے۔ گناہ ہو گیا لکھنے کا حکم نہیں ہے، اس کو مہلت ہے، توبہ کر لے، ہاں توبہ نہیں کرتا اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، اب فرمایا کہ اس کے گناہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز مغرب کو اس کے بعد اس عظیم عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی سے درگزر والا معاملہ فرما، کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما، اس عظیم عمل پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اس عظیم عمل کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا، قبر کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ بنا، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ بنا،
جنت میں داخلے کا اس کو ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین مساجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو دلوں کو آباد فرما، جو لوگ مساجد کو آباد رکھتے ہیں یا الہ العالمین ان کی عزت کے اندر، ان کے مال کے اندر، ان کی اولاد کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین۔